المناسب للمقام هو البحث عن ذلك كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ ها هنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء للعلية هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا وعدم ثبوته. یہاں تک علم اجمالی آیا منجز ہے یا نہیں ہے، اس میں دو اقوال مصنف کا اور شیخ اعظم کا ذکر کرنے کے بعد اب یہ آخری پہرا ہے، اس کے بعد امتثال اجمالی کی بحث میں داخل ہو جائیں گے۔ علم اجمالی کی منجزیت سے متعلق آخری پہرا تنبیہ ہے صرف ایک مطلب کی طرف، اور وہ یہ کہ جیسا کہ ہمارا مبنی یہ ہے اخوند کا کہ علم اجمالی تنجز تکلیف کی نسبت مقتضی ہے، یعنی نصف علت ہے، اور عدم معنی اگر حاصل ہو جائے یعنی معنی نہ ہو تو وہ تمام علت بن جاتی ہے، بالنتیجہ یہ موجب بنتا ہے تنجز تکلیف کا۔ خوب تو کہا کہ اصل میں دو بحثیں ہو گئی نا، ایک تو آیا علم اجمالی مقتضی ہے یا علت تامہ ہے یا کچھ کی نسبت مقتضی اور کچھ کی نسبت علت تامہ، ایک بحث یہ۔ دوسری بحث اگر ہم یہ مان لیں کہ علم اجمالی مقتضی ہے اور یہ تسلیم کر لیں، اس پہ ہم بنا رکھیں، پھر اگلی بحث شروع ہوتی ہے کہ آیا کوئی معنی ہے اس کی تاثیر سے یا نہیں ہے۔ معنی کی بحث، وجود معنی یا عدم معنی، اس کی بحث جو کہ دوسری بحث ہے، یہ کہاں پہ ہونی چاہیے اور پہلی بحث کہاں پہ ہونی چاہیے، صرف یہ بحث ہے آج اس میں۔ اس پیرے میں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ علم اجمالی کے مقتضی اور علت تامہ ہونے کی نسبت جو بحث ہے اس کو الگ بحث ہونا چاہیے، اور اگر ہم اس کے مقتضی کے قائل ہو جاتے ہیں تو آیا معنی ہے، مقتضی سے کوئی معنی ہے یا نہیں ہے، اور معنی ہے اس کی دلیلیں کیا ہیں، عقلی ہے، شرعی ہے۔ معنی سے متعلق جو تفصیلیں ہیں، ادلہ، اقسام، وہ ایک الگ جگہ بحث ہونی چاہیے۔ خوب کس جگہ پر یہ بحث ہونی چاہیے، کس جگہ پہ وہ بحث ہونی چاہیے؟ آقا فرماتے ہیں کہ قط کی بحث میں، ابحاث قط میں آخر میں علم اجمالی کی بحث ہونی چاہیے، اور اس بحث کے اندر اس کے مقتضی علت تامہ کی بحث ہونی چاہیے، جیسا کہ ہم نے کیا۔ ہم بحث قط میں ہیں ابھی اور بحث علم اجمالی کی چل رہی ہے، تو یہاں پر حق بنتا ہے کہ ہم یہ بحث کریں کہ علم اجمالی مقتضی ہے تنجز تکلیف کا یا علت تامہ ہے۔ بالنتیجہ یہ جو مقام ہے بحث قط، اس میں جچتی ہے یہ بحث، زیب دیتی ہے یہ بحث، ٹھیک۔ جب ہم اس پہ بنا رکھ لیں اس بحث میں کہ علم اجمالی مقتضی ہے، تو پھر یہاں پہ سٹاپ کر دیں، یہ بحث یہاں پہ کلوز جاتی ہے، ختم۔ معنی ہے یا نہیں، ٹھیک، یہ بحث اگلی بحث ہے، اس کو آپ بحث براءت اور بحث احتیاط پہ چھوڑ دیں۔ براءت کے دلہ میں ہم ڈھونڈیں گے عدم معنی، براءت یعنی عدم معنی، اور احتیاط کی دلیلوں میں ہم معنی، ارجو واضح، براءت اور اشتغال کی بحثوں میں جو اصول عملیہ میں سے ہے نا بابا، یعنی قط کی بحث ختم ہو گئی، اس کے بعد ظن کی بحث بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد اصول عملیہ استصحاب کی بحث ختم ہو جانے کے بعد براءت کی بحث میں، اور پھر اس کے بعد اشتغال یعنی احتیاط کی بحث میں، ان دو بحثوں میں جا کے اکو مانے لو مکو مانے خالص، ٹھیک۔ تو یہ کرنا چاہیے، اسی لیے ہم معنی کے وجود اور عدم کی بحث یہاں نہیں کر رہے، کیونکہ یہ بحث وہیں پہ ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ہم وہیں پہ کریں گے۔ یہ جو آقا نے فرمایا واضح ہے کہ معنی کے ہونے یا نہ ہونے کی بحث کی نوبت تب آتی ہے جب آپ یہاں پر علم اجمالی کو مقتضی مانے تو۔ خوب اگر کوئی بندہ ابتدا ہی سے علم اجمالی کو اس بحث میں، قط کی بحث میں علم اجمالی کو علت تامہ ثابت کر جاتا ہے، تو پھر سرے سے معنی کی بحث رہے گی نہیں، سالبہ انتفاع الموضوع، چونکہ وہ تمام علت ہو گیا، بنتیجہ کوئی معنی کی بحث سرے سے نہیں رہے گی، ٹھیک۔ تو پس خلاصہ یہ ہوا کہ بحث کے دو مقام ہیں، جو مقتضی مانتا ہے اس کے اقتضاء کی ادلہ اور اس کی تبیین یہاں پہ کرے، اور پھر معنی کے وجود اور عدم کی بحث جا کے اصول عملیہ میں براءت اور احتیاط کی بحث میں کرے، اور جو سرے سے علم اجمالی کو مقتضی نہیں بلکہ مانتا ہی علت تامہ، جب علت تامہ مانتا ہے تو معنی کے عدم اور نہ کی بحث ہی نہیں رہتی، بنتیجہ اس کے لیے صرف ایک ہی بحث ہے۔ واضح ہو گیا نا جی؟ بس جو لوگ مقتضی مانتے ہیں اس کے لیے دو بحثیں ہیں، ایک بحث یہاں کرے گا، ایک بحث وہاں کرے گا، اور جو لوگ ابتدا ہی سے قط کی بحث میں علم اجمالی کو علت تامہ ثابت کر دیتے ہیں ان کے لیے سرے سے ایک ہی بحث ہے، اور بحث وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ واضح نا؟ یہ ساری بات کرنے کے بعد شیخ تعریض کرنا چاہتے ہیں پھر شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، وہو لا یخلو التعریض من ای فقرہ من الکفایہ، کفایہ کا تقریباً ہر فقرہ شیخ اعظم کو تعریض ہے۔
مبالغتاً کہہ رہے ہیں، ہاں ہر دوسرے کے اندر اشارہ شیخ کی طرف ہے۔ شیخ اعظم نے علم قط کی بحث کے اندر علم اجمالی کی بحث میں آ کر ایک نظریہ بیان کیا جو کل واضح ہو گیا تھا کہ وجوب موافقت قطعیہ کی نسبت علم اجمالی مقتضی ہے، خوب وجوب موافقت احتمالی یا ترک مخالفت قطعیہ کی نسبت یہ دونوں ایک ہیں، علت تامہ ہے، ٹھیک۔ شیخ کا یہ جو نظریہ ہے، انہوں نے ایک شک کی بحث یعنی علم اجمالی کے علت تامہ ہونا بنسبہ الی وجوب موافقت احتمالی یعنی بنسبہ الی حرمت مخالفت قطعیہ، علت تامہ ہونے والی بحث علم اجمالی کے باب میں کی، قط کی بحث میں کی، اور جو دوسری شک تھی مقتضی ہونے کی بحث یعنی وجوب موافقت قطعیہ کے نسبت علم اجمالی کے مقتضی ہونے کی بحث یہ کی جا کے برات و اشتغال میں۔ تو یہ ٹھیک کیا شیخ نے؟ نہیں ٹھیک کیا، چونکہ علم اجمالی کی ساری بحثیں جو پہلے طرف سے مربوط ہیں، آیا وہ علت تامہ ہے یا مقتضی ہے، کس کی نسبت علت تامہ ہے، کس کی نسبت وہ مقتضی ہے، یہ ساری بحثیں بقد و قدید یہیں پہ ہونی چاہیے تھی۔ تو شیخ کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ شیخ نے جو بحث قط میں ہونی چاہیے تھی اسے قط سے ہٹا کر جا کے برات میں کیا ہے، یہ اشکال ہے صرف شیخ کے اوپر، واضح نا؟ ملاحظہ کیجئے یہ عبارت پیپر میں بھی اس بار آئی تھی، وَلَا يَخْفَى، مخفی نہ رہے کہ ان المناسب للمقام یعنی مباحث قطع، مباحث قطع کے ساتھ جو سازگار ہے اور مناسب ہے، هو البحث عن ذلك، وہ ہے اس کے بارے میں بحث، ذالکہ سے مراد یعنی اس کے مقتضی یا علت ہونے کی بحث، مقتضی علم اجمالی کے مقتضی یا علت تامہ ہونے کی بحث یہ قط کی بحث کے ساتھ سازگار ہے۔ کما ان المناسب فی باب البراءۃ والاشتغال، یعنی اصول عملیہ کے اندر براءت اور اشتغال کے باب میں جو بحث کرنا بنتی ہے، یہ ذرا بریکٹ کو چھوڑ دیں، هو البحث عن ثبوت المانع شرعا او عقلا وعدم ثبوته، براءت اور اشتغال کے باب میں جو بحث بنتی ہے وہ یہ کہ آیا مانع ہے شرعی عقلی یا نہیں ہے۔ خوب یہ مانع ہے یا نہ ہونے کی بحث کب آتی ہے؟ بریکٹ میں یہ بعد الفراغ ہا ہنا، یہاں پر یعنی قط کی بحث میں جب یہاں طے کر لے، فارغ ہو جائیں کس سے؟ ان تأثیر العلم الاجمالی فی التنجز بنحو الاقتضاء للعلیہ، جب آپ قط کی بحث میں یہ ثابت کر دیں کہ علم اجمالی تنجز تکلیف کی نسبت مقتضی ہے، علت تامہ نہیں ہے، تو پھر آگے سوال ہوا کہ اگر مقتضی ہے تو آیا اکو مانے مکو مانے، تو اکو مانے مکو مانے کی بحث آپ جا کے برات اور اشتغال میں کریں۔ واضح عبارت برادران؟ آسان ہے۔ کما لا مجالا، خوب یہ دوسرا، کما لا مجالا بعد البناء على ان العلم اجمالی بنحو العلیہ، علم اجمالی علت تامہ ہے، خوب اگر علت تامہ ہے تو تمام علت حاصل ہو گئی ہے، پھر معنی کے ہونے نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعد البناء علی انہ بنحو العلیہ، علیت کی اگر یہ بنا رکھ لی جائے کہ علم اجمالی علت ہے، تامہ ہے، اس کے بعد لا مجال للبحث عن المانع، معنی کے متعلق بحث ہنا کا یعنی براءت اور اشتغال میں کے باب میں جا کے معنی کی نسبت بحث کی اصلاً کوئی مجال نہیں بنتی۔ کما لا یخفی، کیوں نہیں بنتی؟ کیوں نہیں بنتی؟ چونکہ بحث معنی تب بنتی ہے جب وہ مقتضی ہو، وجود معنی و عدم معنی نصف العلہ تب ہوتا ہے جب اس سے پہلے نصف علت ہو۔ خوب اگر علت پہلے سے تام ہے، سرے سے معنی و معنی کی بحث ہی سالبہ بنت فعل موضوع ہے میسر۔ یہ ہو گیا برادران مصنف کی رائے اور شیخ اعظم کے اوپر رد، اور پوری بحث یہاں پہ مکمل ہوگی علم اجمالی کے منجزیت و عدم منجزیت کی نسبت، اقتضاء اور علیت کی نسبت۔ ھذا بالنسبہ الی اثبات التکلیف و تنجز التکلیف بالعلم الاجمالی، کہ علم اجمالی کے ذریعے سے تکلیف منجز ہوتی ہے تو کیا اقتضاءً ہوتی ہے یا علیتاً ہوتی ہے، یہ بحث یہاں پہ تمام ہو گئی۔ وَأَمَّا سُقُوطُهُ بِهِ بِيُوَافِقَهُ اجمالاً، یہاں سے ایک بحث جدید ہے، بالکل جدید ہے، یہاں پہ ہوگی برادران حکم ثابت ہونے یا نہ ہونے کی نسبت۔ اگلی جو بحث ہے وہ ہے امتثال یعنی عمل، امتثال اجمالی حل یکفی او لا بد من الامتثال التفصیلی۔ کیا ہے امتثال اجمالی؟ عرض کرتا ہوں تفصیلی کیا ہے، عرض کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ حل الامتثال الاجمالی یکفی ام لا بد من الامتثال التفصیلی۔ مثال دوں آپ کی خدمت میں،
مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے پہ قرض ہے کسی کا، نہیں معلوم زید کا دینا ہے یا میں نے عمر کا دینا ہے. وجوب دین کا مجھے علم ہے لیکن علم اجمالی ہے، نہیں معلوم کہ وہ میں نے زید کا دینا ہے میں عمر کا دینا ہے، نہیں پتہ مجھے. اچھا، یہاں پر اس صورت میں آیا میں زید کا بھی دے دوں اور عمر کا بھی دے دوں تو کیا میرا ذمہ بری ہو جائے گا؟ سوال یہ، ٹھیک ہے جی. یہ ہے امتثال اجمالی، یعنی آپ جب عمر کو دے رہے تھے تو قسم سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہی میں نے اسی کا دینا تھا. جب آپ زید کو دے رہے تھے تب بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں اس کا دینا تھا، لیکن جب دونوں کو دے دیا اسے کہتے ہیں امتثال اجمالی. آپ نے علم اجمالی کی موافقت کر دی اجمالاً، یعنی آپ نے جو دو طرفیں تھی نا اسے پورا کا پورا انجام دے دیا. تو آیا یہ امتثال اجمالی کافی ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ نہیں ہے. واضح آپ خود آپ کے ذہان جو ہی آپ سن رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو کافی نہیں بلکہ بہت کافی ہے. ایسا امتثال تو ہونا چاہیے اور اللہ کرے ہم بھی اطراف میں شامل ہوں، زید اور عمر میں سے ایک ہمارا بھی نام آ جائے. ٹھیک ہے جی. خوب، یہ پہلے ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے ایک اہم چیز ہے جو یہاں پہ انہوں نے اشارہ کیا، بیان نہیں کی. دو صورتیں ممکنہ طور پہ امتثال اجمالی کے باب میں، دو صورتیں. یا تو اس وقت امتثال تفصیلی ممکن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، کیسے ہوتا ہے ممکن؟ اس کی مثال دیتا ہوں. مجھے شک ہے کہ میں نے زید کا دینا ہے دین یا عمر کا دینا ہے. ٹھیک، میرے پاس ابھی اجمالی ہے نا علم، مجھے میرے پاس راستہ ہے کہ میں پوچھوں عمر کو فون کر کے کہ میں نے آپ کا تو نہیں دینا. میرے پاس گنجائش ہے میں فون پوچھوں اور وہ مجھے بتا بھی سکتا ہے اور مجھے علم تفصیلی بھی آ سکتا ہے. ابھی تو علم اجمالی ہے نا کہ میں نے زید کا دینا ہے یا عمر کا دینا ہے، لیکن میں اگر چاہوں میں قدرت رکھتا ہوں کہ علم اجمالی کو بدل دوں علم تفصیلی میں، پوچھ کے اسے سوال کروں کہ میں نے آپ کا تو نہیں دینا، اور وہ بتا سکتا ہے کہ جی میرا ہی دینا ہے آپ نے، تو میرا علم اجمالی ختم ہو کے کس میں بدل جائے گا؟ علم تفصیلی میں. پہلی صورت یہ ہے کہ امتثال اجمالی اس وقت آپ کر رہے ہیں کہ جب آپ قدرت رکھتے ہیں علم تفصیلی حاصل کرنے اور امتثال تفصیلی حاصل کرنے پہ، اور آپ نہیں کرتے تو کیا کافی ہے؟ یہ پہلا مورد. دوسرا کہ سرے سے آپ کے پاس علم تفصیلی کا کوئی راستہ نہیں ہے، جیسا کہ یہیں پر نہیں معلوم کہ الف میں نجاست ہے یا با میں نجاست ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، نہیں معلوم جو ہے ان دونوں میں سے کہاں پر ہے. واضح؟ تو یا تو علم امتثال اجمالی کے وقت یا تو اس کے پاس قدرت اور تمکن ہوگا امتثال تفصیلی کا یا نہیں ہوگا. خوب اگر نہیں ہے تو پھر تو واضح سی بات ہے کہ یہ کافی ہے. ھذا مما لا اشکال ولا خلاف فی ذلک. خوب اگر کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ بندہ دونوں اطراف کو انجام دے رہا ہے تو بہت اچھا بندہ ہے. واضح نا؟ تو اس صورت میں تو کوئی بحث نہیں ہے. ہماری جو بحث شروع ہونے لگی ہے امتثال اجمالی کافی ہے نہیں، وہ اس مورد میں نہیں ہے کہ جب وہ قدرت نہ رکھتا ہو امتثال تفصیلی پر، اس مورد میں نہیں ہے. ہماری بحث شق اول میں ہے، آیا امتثال اجمالی کافی ہے جب کہ وہ قدرت رکھتا ہو امتثال تفصیلی کرنے پر لیکن اس کو چھوڑ کے وہ امتثال اجمالی کرنا چاہتا ہے. کافی ہے نہیں کافی؟ ارجو واضح؟ خوب، اس کو اگر نقطہ علی السطر ایک جملے میں بند کروں نا تو اصل یہ بحث یہ ہے، آیا احتیاط پر امتثال اجمالی وہی احتیاط، یعنی دونوں پہ عمل کر رہے ہیں نا آپ، آیا احتیاط پہ عمل کرنا کافی ہے اجتہاد و تقلید کے بدلے یا نہیں؟ یہ ہے اصل بحث. اصل بحث یہ ہے کہ آیا میں مکلف ہوں نا، میں تقلید نہیں کرتا، میں کسی مرجع کی تقلید نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور مجھے ظہر کے دن اتنا پتہ ہے کہ عصر سے پہلے ایک نماز واجب ہے، جمعے کے دن عصر سے پہلے ایک نماز واجب ہے، لیکن نہیں پتہ ظہر کی واجب ہے یا جمعہ کی. میں اگر چاہوں تو کسی ایک مرجع کی تقلید کر کے اس سے فتویٰ لے سکتا ہوں اور میں طے کر سکتا ہوں، علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہوں. میں نہیں کرتا، اور میں کہتا ہوں میں تقلید نہیں کروں گا، نہ میں اجتہاد کرتا ہوں، بلکہ میں کیا کرتا ہوں؟ احتیاط پہ عمل کرتے ہوئے یعنی امتثال اجمالی کرتے ہوئے دونوں کو پڑھ لیتا ہوں. هل هذا یکفی او لا یکفی؟ ارجو واضح لولا بالدقہ یہ بحث یہ ہے، هل یکفی الاحتیاط عن التقلید والاجتہاد او لا یکفی؟ ٹھیک ہے، اور اخباری تو اس میں ببانگ دخل کہتے ہیں کہ هذا یکفی یکفی کلش یکفی بل هذا یجب، بلکہ یہی تو ہونا چاہیے. احتیاط تقلید جو ہے وہ آپ کو بروز قیامت نہیں چھڑا سکتا. غیر کے ظن پہ اوپر اعتماد کرتے ہوئے آپ جمعہ چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے جمعہ واجب ہو. اگر احتیاط کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو بھی تھا میں نے کر لیا. دیکھیں نا، اخباری تو کہتا ہے نہ فقط یجوز مو فقط یکفی بل یجب. اجتہاد اور تقلید کو چھوڑو، اجتہاد بھی ظن ہے، تقلید بھی ظن، کسی کے ظن پہ اعتبار ہے.
اس کو چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ فتویٰ دے رہا ہو وجوب ظہر کا اور اللہ نے اس دن جمعہ واجب کیا ہو، تو آپ جو ہے وہ اس کے ظن کے اوپر بنیاد رکھ کے اپنا حکم واقعی چھوڑ رہے ہیں. تو اخباری تو کہتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں لا میسر ھذا واجب ان تعمل بالاحتیاط بدلا عن الاجتہاد والتقلید. لیکن اصولی بحث کرتے ہیں کہ آیا واجب تو ہم نہیں کہتے، آیا جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے یہ رائے بعض کے ہاں کہ اجتہاد اور تقلید اگر قدرت رکھتا ہو تقلید کر کے مسئلہ پوچھنے کی تو وہ احتیاط پہ عمل نہیں کر سکتا. اکو ھذا مجال عند البعض لا يجوز العمل بالاحتیاط اذا تمکن من الاجتہاد والتقلید. ٹھیک، تو یہاں پر مارے کا کھل جاتا ہے، آیا جائز ہے احتیاط پہ عمل کرنا یا جائز نہیں ہے. یہاں پہ آگا فرماتے ہیں کہ بحث میں داخل ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دو قسمیں ہیں اوامر الہی کی، وہ آپ نے اصول مظفر میں پڑھی تھیں، واجب توسلی، واجب تعبدی. واجب توسلی وہ واجب ہے جس میں آپ کا ذمہ فارغ ہونا قصد قربت پہ موقوف نہیں ہے. اس کی عام اور رائج مثال یہ دین، آپ جب زید کو دین ادا کر رہے ہیں، دین کا ادا کرنا واجب ہے نا جی، سداد الدین واجب، جب دین کو واپس کر رہے ہیں واجب ہے، لیکن یہ وجوب موقوف نے قربت کی نیت کریں تو. جبکہ عبادی کی مثال ہے خمس، جب آپ خمس دے رہے ہیں تو اس وقت نیت ضروری ہے، اگر نیت نہیں کریں گے قربت کی خمس متحقق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو واجب توسلی اور اس کی مثال واضح ہے. آگا فرماتے ہیں کہ یہ بحث ہم دو اس مقامات پہ کریں گے. حل یکفی الامتثال الاجمالی بریکٹ میں ای الاحتیاط، حل یکفی الاحتیاط فی التوسلیات، اور پھر اس کے بعد اگلی فی التعبدیات ای فی العبادات. اما فی التوسلیات، فرماتے ہیں توسلیات میں اظہر من الشمس، کہ مجھے دین دینا یا زید کا یا عمر کا، میں نے دونوں کا ادا کر دیا، تو یہاں پہ جو عمر تھا وجوب دین وہ ساقط ہو جائے گا حتماً. کیوں ساقط ہو جائے گا؟ چونکہ توسلی میں کچھ مقصود نہیں ہوتا سوائے عمل خارجی مکلف کے، اور اس نے عمل خارجی مکمل ادا کر دیا، یا وہ اس کے ضمن میں زید کے ضمن میں یا وہ عمر کے ضمن میں ادا ہو گیا، اس کا کوئی قربت، کوئی وجہ، کوئی فلاں کی ضرورت نہیں تھی. تو توسلیات میں تو آگا نقطہ السطر اس کو بات تمام کر دیتے ہیں. ھذا مما لا اشکال فی کفایت الامتثال الاجمالی فی التوسلیات. ٹھیک، یہ امتثال اجمالی کی تعبیر آپ امتثال اجمالی کہیں تب بھی وہی، احتیاط کہیں تب بھی وہی، موافقت اجمالیہ کہیں تب بھی وہی، یہ تینوں تعبیریں ایک ہے. موافقت اجمالی ہوئی نا، یعنی کیا مطلب آپ نے عمر کی حتماً موافقت قطعی کر دی، قطعی تو کی لیکن اجمالی کی، اور جواز الاولیٰ احتمالی نہیں اجمالی. موافقت قطعیہ اجمالیہ، جب آپ نے زید اور عمر دونوں کو دین ادا کر دیا تو آپ نے کیا کی؟ اپنے اس قط کی موافقت کی، اور قطعی موافقت کی لیکن اجمالی. تعین نہیں پتا کہ آیا اس کا دینا تھا یا اس کا دینا تھا، لیکن آپ نے اجمالی موافقت قطعی کر دی. واضح نا؟ تو توسلیات میں تو یہ واضح ہے، پہلے عبارت پڑھے توسلیات کی، پھر تعبدیات میں. وَأَمَّا سُقُوطُهُ بِهِ، اما سقوط التکلیف بالعلم الاجمالی، علم اجمالی کے ذریعے سے تکلیف ساقط ہو جاتی ہے. بِأَن، کس طرح سے؟ بِأَن يُوَافِقَ المکلف ہو ای تکلیف کی موافقت کر لیتا ہے اجمالاً، موافقتاً اجمالیتاً. واضح نا؟ یعنی اس تکلیف جو کہ دائر تھی زید و عمر کے درمیان، جب اس نے اس کی اجمالی قطعی موافقت کر دی تو اس صورت میں عمر کا ساقط ہونا فلا اشکال فیہ، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ مقصود صرف اور صرف عمل خارجی تھا، اس نے ادا کر دیا. فی التوسلیات پہلے میں. وہ اما فی العبادات، عبادات کی بحث تھوڑی لمبی ہے. عبادات میں آپ فرماتے دو قسمیں، یا تو ظاہر ہے چونکہ علم اجمالی ہے، چونکہ امتثال اجمالی کر رہا ہے تو حتماً دو شق ہیں، دو طرف ہیں منہ، یا تو امتثال اجمالی موقوف ہوگا تکرار عبادت پہ، تکرار عمل پہ، یا موقوف نہیں ہوگا تکرار عمل پہ. پہلی صورت جب تکرار عمل پر موقوف ہوگا واضح ہے، وہ کیا کہ میرے پہ بروز جمعہ صلاۃ ظہر واجب ہے یا صلاۃ جمعہ، تو یہاں پر احتیاط تقاضا کرتے تکرار کرے عمل کا، ایک بار صلاۃ ظہر پھر صلاۃ. یہ مثال ہے کہ جب امتثال اجمالی موجب تکرار عبادت خلص. دوسری شق جب امتثال اجمالی لا یوجب تکرار،
بلکہ امر دائر ہو بین الاقل والاکثر. اس کی مثال یہ ہے کہ مجھے اتنا پتہ کہ میرے اوپر نماز واجب ہے، لیکن اب یہ نہیں پتہ کہ نماز بدون سورہ واجب ہے یا نماز مع سورہ واجب ہے. ٹھیک، تو یہاں پر جو ہے اجمال ہے بین الاقل ای بدون سورہ و بین الاکثر ای مع سورہ. اس صورت میں کہ جب امتثال اجمالی موجب تکرار عبادت نہ ہو بلکہ امر دائر ہو بین اقل اکثر، آیا اس صورت میں وہ اکثر ادا کرتا ہے، اکثر کو ادا کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ نماز سورہ کے ساتھ پڑھتا ہے، تبھی تو موافقت قطعی ہوگی نا، تبھی تو موافقت قطعی ہوگی. جب وہ اکثر کو انجام دے دیتا ہے تو حل یکفی ھذا او لا، یہ کافی ہے کافی نہیں ہے؟ آغا فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہے. اقل و اکثر میں امر دائر ہے، اس نے اکثر کو انجام دے دیا ہے، تو یہ جو اس کا امتثال اجمالی ہے یہ کافی ہے. یہاں پہ دو اشکالات ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. آگے دیکھیے، جو عبادت ہے اس کا کیس الگ ہے. توسلیات میں کچھ نہیں چاہیے تھا، صرف عمل فزیکل، اور وہ اس نے حتماً انجام دے دیا. تعبدیات میں اصل مشکل آتی ہے قصد کی. یہاں بڑے قصد ہیں، کئی قصد موجود ہیں. قصد نمبر 1 قصد قربت، ٹھیک. قصد نمبر 2 قصد تمییز. قصد نمبر 3 قصد وجہ. قصد نمبر 4 قصد ان هذا الفعل جزء للصلاۃ. ان چار کے ذات کرتے واضح ہو جائے. قصد قربت تو بہت واضح ہے، یعنی میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں للہ، اور اس قصد کو حاضر رکھنا پورے نماز میں ہی ضروری ہے. تو پہلا قصد. دوسرا کیا ہے؟ قصد تمییز. تمییز لہذا الصلاۃ عن جمیع الصلاۃ، یہ واجب ہے، عفواً یہ ظہر کیا ہے فلاں ہے. قصد وجہ یعنی وجوب اور مستحب میں تمییز واضح نا، یہ ظہر کیا ہے اور یا عصر کی. جی ہاں. اور قصد وجہ یعنی یہ اس کا عنوان کیا ہے، واجب ہے یا مستحب ہے. 3، یہ 3 قصد ہیں. چوتھا قصد کیا ہے؟ غور کیجیے گا. قصد ان هذا الفعل الذي اتيته هو جزء للصلاۃ. اس بات کا قصد کرنا کہ میں جو فعل انجام دے رہا ہوں وہ نماز میں جزء ہے. مثال کے طور پہ فرض کرتے ہیں، آیا یہ قصد واجب ہے واجب نہیں، اس کی بعد میں بات کریں گے. فی الحال تصور عرض کر رہے ہیں، 4 قصدوں کا تصور کیا ہے، پھر آیا یہ کون سا قصد واجب ہے کون سا واجب نہیں، بحث کرتے ہیں. چوتھا قصد یہ ہے کہ میں رکوع کر رہا ہوں، تو رکوع کرتے وقت مجھے علاوہ از 3 پہلے قصدوں کے، کہ یہ قصد قربت بھی ہو، وجہ بھی ہو، تمییز بھی ہو، ان 3 کے علاوہ ایک چوتھا قصد بھی کرنا ہے. وہ کیا؟ کہ جو رکوع عمل میں انجام دے رہا ہوں، ھذا العمل ای رکوع، بریکٹ میں رکوع، جزء للصلاۃ، یہ عمل جزء ہے صلاۃ کا، مقوم ہے ماہیت صلاۃ کا. اس طرح سے جب میں سجدہ انجام دے رہا ہوں تو 3 قصد تو کرنے ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ چوتھا قصد یہ ہے کہ جو سجدہ کر رہا ہوں، ھذا العمل ای سجدہ ہوا جزء للصلاۃ، یہ چوتھا قصد ہے. ممکنہ طور پہ 4 قصد جو ہیں یہاں واجب ہیں، ممکنہ طور پہ 4 قصد ہو سکتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ ان میں سے کون سا واجب ہے اور کون سا واجب نہیں ہے، ان کے اوپر اب حکم کی بات آ گئی. نمبر 1 قصد قربت. آگے فرماتے ہیں واجب ہے، اور واضح ہے کہ عبادت کا مقوم ہی قصد قربت ہے. توسلی اور تعبدی کا مائز اور ممیز کیا ہے؟ قصد قربت. بالنتیجہ قصد قربت کا نماز میں معتبر ہونا اور واجب ہونا ھذا مما لا اشکال فیہ، واضح. دوسرا قصد تمییز اور قصد وجہ. قصد تمییز اور قصد وجہ کے بارے میں اختلاف ہے عالم کے درمیان. ایک چیز پہ اتفاق ہے، ایک پہ اختلاف ہے. اس پہ اختلاف ہے کہ آیا قصد وجہ اور قصد تمییز واجب ہے یا واجب نہیں ہے. یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ حاضر کرنا کہ یہ معیناً یہ نماز ہے، یہ واجب ہے فلاں، جو مواصفات ہے نماز کے، آیا اس کو حاضر کرنا قصد کرنا واجب ہے بعین طور کہ اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز باطل. ٹھیک ہے جی. تو قصد تمییز اور قصد وجہ کے بارے میں سوال ہے کہ آیا یہ دونوں قصد جو ہے یہ واجب ہے نہیں، اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں واجب ہے، بعض کہتے ہیں واجب نہیں ہے. ٹھیک. لیکن یہ جو کہتے ہیں واجب ہے اور وہ جو کہتے ہیں واجب نہیں ہے، ان دونوں کا ایک نقطے پہ اتفاق ہے. غور کیجیے گا. اور وہ یہ ہے کہ برادران یہ بحث توسلی و تعبدی میں گزر چکی ہے. اگر آپ مستحضر ہو تو اس بحث کو بڑی تفصیل کے ساتھ اصول مظفر میں بیان کر دیا ہے. میں صرف اشارہ کروں گا کیونکہ یہاں پہ انہوں نے بالکل صدر میں کیا ہے، لیکن کوشش ہوگی کہ مطلب پورا اتر جائے.
یہ ایک بحث ہے کہ آیا قصد وجہ اور قصد تمییز یہ اس امر میں جو امر وجوب صلاۃ کے لیے شارع صادر کر رہا ہے، آیا اس عمل میں ان دونوں قصدوں کو شارع واجب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ٹھیک، تو اس پہ اتفاق ہے اصولیوں کا کہ وہ امر جو اصل وجوب عبادت کے لیے صادر ہو رہا ہو، اس میں قصد وجہ اور قصد تمییز کو اخذ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ قصد قربت کو بھی اخذ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پہلے امر آئے گا، امر بے وجوب صلاۃ، خالی ہوگا وہ ان قصود سے، صرف آئے گا صلو خلص۔ اس کے بعد دوبارہ ایک امر آئے گا جو اس کی شرائط و تتمات کو بیان کرے گا، امر ثانی، اور اس امر ثانی میں شارع کو اجازت ہے کہ وہ ان قصدوں کو بطور شرط اخذ کرے۔ واضح؟ تو پہلے میں کیوں نہیں کر سکتا تھا، دوسرے میں کیوں کر سکتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں پہلے میں اگر اخذ کرے قصد قربت و قصد وجہ و قصد تمییز کو، اس سے دور لازم آتا ہے۔ کیا دور کیسے لازم آتا ہے؟ غور کیجئے گا، دور لازم یہ آتا ہے کہ قصد واجب یہ موقوف ہے ثبوت واجب پر۔ موئی جی، واجب کا قصد کرو، اس کا مطلب ہے کوئی شے پہلے واجب ہو چکی ہے پھر اس کے قصد کی بات ہو رہی ہے، اور جبکہ فرض یہ ہے کہ امر اول واجب کرنے آیا ہے۔ واضح لولا؟ ٹھیک ہے جی، بن نتیجہ یہ جو قصد ہیں تینوں کے تینوں، ان قصدوں کو شارع اس امر میں بطور شرط نہیں رکھ سکتا جو امر اصل وجوب صلاۃ کے لیے آ رہا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے بعد ایک متمم آئے، ایک اور امر آئے جو اس کے باقی ماندہ شرائط کو بیان کر رہا ہو، اس میں قصد وجہ، قصد تمییز و قصد قربت کو اخذ کرے۔ اس پہ اتفاق ہے سب کا۔ ارجو واضح؟ جب یہ نقطہ واضح ہے تو یہاں پر جو ہے وہ اختلاف ہے جو ہم نے اس سے پہلے عرض کیا کہ قصد قربت تو واضح ہے کہ یہ واجب ہے اور اس پہ اتفاق ہے، عبادیت کی حقیقت یہ ہے، اما قصد وجہ و تمییز اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہاں پہ چھوڑیں، ہم نہیں اپنا مبنی نہیں بیان کرتے کہ ہمارے مطابق قصد وجہ، ابھی اس میں چل رہے تھے نا ہم لوگ، آئیے دوبارہ کہ چار قصدوں میں سے کون سا واجب ہے کون سا واجب نہیں، یہ بحث کر رہے تھے۔ یہ دونوں نقطے بیان کرنے کے بعد آئیے، قصد وجہ قصد قربت یہ واجب ہے، قصد اطاعت کے قصد قربت کے شواہد ہے، یہ واجب ہے، ھذا اول۔ ثانی قصد وجہ اور قصد تمییز، اگر فرماتے اختلاف ہے، کم از کم ہم یہ کہتے ہیں یہ دونوں ایسے قصد ہیں جن کا نماز میں اخذ ہونا احتمالی ہے۔ ہم اختلاف کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں، ذرا کمزور عبارت لاتے ہیں، پہلا قصد قصد قربت ایسا قصد ہے کہ جس کا نماز میں اخذ کرنا واجب ہے۔ قصد اول هو القصد المعتبر فی وجوب الصلاۃ، قصد وجہ اور قصد تمییز، هذان القصدان هما اللذان يحتمل دخلهما فی الصلاۃ، ان کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ دونوں آیا نماز میں احتمال ہے کہ یہ واجب ہے واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا کون سا قصد بچ گیا برادران؟ قصد جزئیت ھذا العمل، کہ آیا یہ قصد کرنا ہر عمل کو انجام دیتے وقت کہ جو میں اب عمل انجام دے رہا ہوں یہ عمل جز ہے صلاۃ کا، اور اگر یہ قصد آپ نے انجام نہ دیا تو نماز باطل ہے، یہ قصد واجب ہے برادران؟ نہ کسی دوسری مسائل میں پڑھا آج تک اور نہ کبھی کسی نے بتایا، کیونکہ اگر یہ قصد اتنا ہی معتبر ہوتا تو شارع کو چاہیے تھا کہ شدت کے ساتھ اس کو بیان کرتا، چونکہ یہ قصد مغفول ہے، اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے جو چوتھا ہے نا، نہ فقط یہ ہے کہ اس قصد کے، غور کیجئے گا، نہ فقط یہ کہ اس قصد کے وجوب اور اعتبار پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے عدم وجوب پر دلیل ہے۔ دلیل موجود ہے جو کہتی ہے کہ قصد جزئیت ھذا العمل یہ معتبر نہیں ہے۔ کون سی دلیل؟ وہی دلیل جو نماز کو واجب کرتی ہے۔ غور کیجئے کس طرح کرتی ہے۔ جس نے کہا نماز واجب ہے، صلو مثلا اقیموا الصلاۃ، اس دلیل میں شک پڑ گیا کہ آیا نماز کے ہر جز میں قصد کرنا کہ یہ جز صلاۃ ہے واجب ہے واجب، شک پڑ گیا، اور شک کی صورت میں اصالت اطلاق، اصالت اطلاق سے تمسک کریں گے، اور تمسک کا نتیجہ یہ ہے کہ عدم وجوب قصد جزئیت ھذا العمل۔ واضح؟ تو پس خلاصہ ہو گیا برادران، قصد قربت واجب ہے، قصد وجہ اور قصد تمییز احتمال ہے ان کا معتبر ہونے کا نسبت، ٹھیک، اور قصد جزئیت ھذا العمل اس کے عدم وجوب کا یقین ہے ہمیں۔ اب جب یہ چار آ گئے، ممکن یہ چار ہم نے کیوں بحث کیا؟ ہاں یہ چار ہم نے اس لیے بحث کیے ہیں کہ آیا جب وہ اب آئیے اس کی طرف
کہ جب وہ امتثال اجمالی انجام دے رہا تھا، یعنی صلاۃ مع السورہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں کون سا ایسا قصد ہے جو معتبر تھا اور امتثال اجمالی میں نہیں ہو پایا؟ اگر ان میں سے وہ قصد جو امتثال اجمالی میں نہیں ہو پایا اور معتبر تھا ایسا ہو جاتا ہے تو امتثال اجمالی لا یکفی۔ واضح ہوئی برادران اصل منطق؟ خوب۔ اور اگر ایسا ہو گیا کہ جتنے بھی قصد معتبر تھے اگرچہ احتمالاً معتبر تھے، 2 اور 3 بھی، جو قصد معتبر تھے قطعاً معتبر تھے یا احتمالاً معتبر تھے، وہ سب قصد امتثال اجمالی میں متحقق ہو جاتے ہیں، ٹھیک؟ اور صرف وہ متحقق نہیں ہوتا جو معتبر نہیں تھا، تو امتثال اجمالی کافی ہے۔ جب یہ بات واضح ہوگی تو آقا فرماتے فتویٰ سن لیجئے، عبادات میں کہ جب امر دائر ہو اقل و اکثر میں اور انسان اکثر کو انجام دے، تو جن قصد کے معتبر ہونے کا قطع ہے یا احتمال ہے وہ سبھی امتثال اجمالی میں متحقق ہو جاتے ہیں، اور جس کے عدم وجوب کا پتہ ہے وہ نہیں ہوتا اور اس کے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ بس جو معتبر تھا وہ اس نے امتثال اجمالی میں انجام دے دیا، امتثال یکفی۔ ارجو واضح اخوتنا ملاحظہ کیجیے۔ اما فی العبادات، عبادات کی نسبت توسلیات تو گزر چکی، اب تعبدیات میں فَكَذَلِكَ أَيْشِنُ سُقُوطُ الْأَمْرِ بِهِ، جس طرح سے کہ توسلیات میں موافقت قطعیہ اجمالی کے نتیجے میں تکلیف ساقط ہو جاتی ہے، یہاں پر بھی عبادات میں بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ کس صورت میں؟ فِي مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى التِّكْرَارِ، جب امتثال اجمالی موجب تکرار نہ ہو۔ کون سی مثال ہے اس کی؟ کما اذا تردد امر عبادہ بین الاقل والاکثر، جب امر عبادت دائر ہو اقل و اکثر کے درمیان، یعنی اقل یعنی کیا ہے؟ نماز بدون سورہ، اکثر یعنی نماز مع سورہ۔ اس وقت ذرا عبارت چھوڑے، عدم اخلال کو چھوڑے، وہ جب بریکٹ بند ہو جاتی ہے تو اس وقت دیکھیے ذرا، فی ما اذا اتا بالاکثر، اس صورت میں کہ جب اکثر کو انجام دے، یعنی جب وہ نماز مع سورہ پڑھ لے تو اس صورت میں امر ساقط ہو جاتا ہے۔ کیوں ساقط ہو جاتا ہے؟ لعدم، یہ علت ہے۔ کذالک کی علت ہے، یعنی کیا؟ سقوط الامر بالامتثال القطعی الاجمالی، اس کی علت ہے۔ کیوں ساقط ہو جاتا ہے؟ لعدم الاخلال، چونکہ اس نے نہیں چھوڑا، بشیء مما یعتبر، کسی بھی ایسی چیز کو جس کا ہونا معتبر تھا نماز میں۔ ہماری مثال میں کون تھی وہ؟ قصد قربت۔ او یحتمل اعتبار، یحتمل کا عطف ہے یعتبر کے اوپر، ہر وہ چیز جس کا معتبر ہونا حتمی تھا جو قصد قربت ہے، یا وہ چیز کہ جس کے اعتبار کا احتمال ہے حصول غرض از عبادت، یعنی عبادت میں جو غرض ہے اس کے حاصل ہونے میں جس قصد کا ہونا معتبر تھا وہ بھی اس نے ادا کر دیا، اور جس کے معتبر کا احتمال تھا وہ بھی اس نے ادا کر دیا۔ عبارت دیکھیے، لعدم الاخلال، جو کہ نہیں چھوڑا اس نے، بشیء کسی ایسی چیز کو کہ جس کا اعتبار ثابت تھا یا جس کے اعتبار کا احتمال تھا نماز کی غرض کو حاصل کرنے میں، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ مما لا يمكن ان يؤخذ فيها فی العبادہ، وہ چیزیں کہ جن کو اصل امر صلاۃ میں اخذ کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ دور لازم آتا ہے۔ یہ جو میں نے اشارہ کیا تھا، قصد فلاں، قصد تمیز و قصد وجہ، یہ وہ قصود ہیں کہ جو امر بالصلاۃ میں اخذ نہیں کی جا سکتے، بلکہ اس کے بعد ایک متمم آئے گا جس میں شرائط بیان کی جائیں گی، اس میں یہ ذکر ہو۔ مما یعنی مما اشارہ ہے معتبر و یحتمل اعتبارہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اصل عبادت کے امر میں اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ، یہ علت ہے، فَإِنَّهُ نَشَأَ مِن قِبَلِ الْأَمْرِ بِهَا، چونکہ یہ چیزیں یعنی قصد وجوب و قصد قربت و قصد تمییز، یہ سب اس وقت برادران آئیں گی جس وقت امر آ جائے گا، تو پہلے امر آئے جو ان سے خالی ہو، اور پھر اس کے بعد یہ چیز آئے، احسنتم، یہ چیزیں آئیں۔ فَإِنَّهُ، ہو کی ضمیر جاری ہے ماں کی طرف، ماں سے مراد یہی ہے قصد وجہ وغیرہ۔ فَإِنَّهُ نَشَأَ مِن قِبَلِ الْأَمْرِ بِالْعِبَادَةِ، امید ہے واضح ہو گیا ہوگا بیان مطلب، ٹھیک ہے جی۔ کا قصد وہ کون سے؟ کا قصد الاطاع والوجہ والتمییز، ٹھیک ہے۔ تو پس جن کے معتبر ہونے کا یقین یا احتمال تھا، ٹھیک، وہ سب تو اس نے انجام دے دیے۔ اچھا، فیما یہ ہو گیا۔ ولا يكون اخلال حينئذ اي حينئذ لا يحتاج الامتثال الاجمالي الى التكرار وقد اتى بالاكثر،
اس صورت میں کہ جب اس نے اکثر کو انجام دے دیا تو اس نے نہیں چھوڑا مگر ایک چیز کو، کیا؟ قصد جزئیت ھذا العمل. کیونکہ جس وقت وہ اخوانی جس وقت وہ سورہ کو پڑھ رہا تھا، اگر معتبر ہوتا قصد جزئیت تو اس کی نسبت تو وہ قصد جزئیت نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے جو چھوڑا وہ قصد جزئیت تھا، اور قصد جزئیت الحمدللہ واجب ہی نہیں تھا. ولا یکون اخلال، اس نے نہیں چھوڑا اس وقت الا بعدم اتیان، مگر نہ انجام دینا، یعنی ترک کیا صرف اور صرف کس کو؟ اتیان بقصدہا. برادران یہ ہا کی ضمیر دیکھے گا، اتیان بقصدہا، اتیان ما احتمل جزئیتہ، کون ہے وہ؟ جس کی جزئیت کا احتمال ہے، وہ ہے قصد جزئیت عمل. اتیان محتمل جزئیت علی تقدیر الجزئیہ، اگر ہم کہیں کہ صورت واقع میں بھی جز ہے اور اس کے جزئیت کا احتمال بھی تھا، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس عمل کو تو انجام دیا ہے، لیکن جو نہیں دیا اس نے اس کا قصد ہے. اتیان محتمل بقصدہا. برادران عبارت دیکھیے گا، یہ کہنا کہ اس نے صورت کو انجام نہیں دیا کہ جس کی جزئیت کا احتمال ہے، یہ اور عبارت ہے. دوسری، اس نے صورت کو انجام نہیں دیا اس کے قصد کے ساتھ، یہ اور عبارت ہے. پہلی صورت جو ہے کہ اس نے صورت کو انجام دیا ہے، بالکل دیا ہے، لیکن اس نے کیا انجام نہیں دیا؟ صورت کو انجام نہیں دیا بالقصد. ملاحظہ کیجئے عبارت، بعدم اتیان، نہیں دیا اس نے انجام، ما، اس کو، ما سے مراد کیا ہے؟ سورہ، خود سورہ التی یحتمل جزئیتها، وہ سورہ جس کی جزئیت کا احتمال تھا جبکہ وہ واقع میں بھی جز ہو، جس کی جزئیت کا احتمال ہے، اس کو انجام نہیں دیا بالقصد، بقصد الجزئیہ. اس سورہ کو بقصد جزئیت اس نے انجام نہیں دیا، ہاں بدون قصد جزئیت انجام دے دیا ہے. ٹھیک ہے جی. بس اس سے ایک چیز چھوٹ گئی، اور وہ یہ کہ اس نے صورت کو بقصد جزئیت انجام نہیں دیا. واحتمال دخل قصد الجزئیہ فی حصول الغرض من الصلاۃ فی العبادہ، غرض عبادت کو حاصل کرنے میں آیا قصد جزئیت ہر عمل، قصد جزئیت کل عمل، آیا اس کا دخل ہے؟ آیا یہ احتمال درست ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ احتمال ضعیف فی الغایہ وسخیف الی النہایہ. یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ نہ فقط یہ کہ یہ احتمال ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کا عدم ثابت ہے، اور وہ یہ کہ قصد جزئیت کسی بھی عمل کا ثابت نہیں ہے. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم علیہ الطیبین الطاہرین.